بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں طارق بن زیاد کی قسط نمبر 6 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، کل جہاں ہم رکے تھے وہیں سے ہم شروع کریں گے کہ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کے نمائندہ اسکف طولوس کو کہا کہ اگر جولین نے صلح ہی کرنی ہے تو وہ خود آ کر ہمارے سامنے صلح کی شرائط طے کرے۔ موسیٰ بن نصیر کے جواب پر اسکف طولوس حرکت میں آیا اور اپنے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہیں رکتا ہوں، تم دونوں واپس جاؤ اور کاؤنٹ جولین کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ اسے یہ بھی یقین دہانی کراؤ کہ اسے مسلمانوں کی طرف سے کسی قسم کا خدشہ اور خطرہ نہیں ہے، لہذا وہ بے دھڑک ہو کر شہر سے باہر نکلے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کی شرائط طے کرے۔ اسے یہ بھی یقین دلاؤ کہ ماضی میں اس کی جنگیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تھی اس سے متعلق اس سے کوئی باز پرس نہ کی جائے گی۔ اسکف طولوس کا یہ حکم پا کر وہ دونوں محافظ واپس چلے گئے تھے اور اس موقع پر موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبدالعزیز میرے بیٹے، یہاں لشکر کے سامنے ایک خیمہ نصب کراؤ جس میں بیٹھ کر ہم اس طولوس اور سبتا کے حاکم کا کاؤنٹ جولین کے ساتھ صلح کی شرائط طے کر سکے۔ موسیٰ بن نصیر کا بیٹا عبدالعزیز فوراً حرکت میں آیا۔ چند لشکریوں کو اس نے اپنے ساتھ لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے لشکر کے سامنے خیمہ نصب کر کے اس کے اندر نشستوں کا انتظام بھی کر دیا۔ جب خیمہ نصب ہو چکا تو موسیٰ بن نصیر نے طولوس کی طرف دیکھتے اور مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے محترم طولوس، اس خیمہ میں بیٹھ کر تمہارے حاکم کاؤنٹ جولین کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، طریق بن مالک اور عبدالعزیز اس طولوس کو لے کر لشکر کے سامنے نصب ہونے والے اس خیمے کے اندر بیٹھ کر سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سبتا شہر کے مشرقی دروازے سے پھر 3 سوار نمودار ہوئے۔ 2 تو وہی محافظ تھے جو اسکف طولوس کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے اور وہ اب بھی اپنے ہاتھوں میں بلند سفید علم بلند کیے ہوئے تھے، اور اس کے آگے آگے سبتا شہر کا حاکم کاؤنٹ جولین اپنے سفید گھوڑے پر سوار موسیٰ بن نصیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کاؤنٹ جولین اپنے دونوں محافظوں کے ساتھ جب خیمہ سے باہر آ کر اپنے گھوڑے سے اترا تو موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور طریق بن مالک نے خیمہ سے باہر آ کر اس سے پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر وہ دونوں اس خیمے کے اندر لے گئے، جبکہ اس کے دونوں محافظ خیمے کے باہر اپنے گھوڑوں کے پاس کھڑے رہے تھے۔ جب کاؤنٹ جولین خیمے کے اندر آ کر بیٹھ گیا تب موسیٰ بن نصیر نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جولین، اس بار کس چیز نے تمہیں ہمارے ساتھ صلح کرنے پر مجبور اور آمادہ کر دیا، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ماضی میں اسپین کے حکمرانوں اور رومن بیری بیڑے کے بل بوتے پر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار رہے ہو۔ اس بار میں خود اپنے لشکر کی کمان کرتا ہوا تمہارے شہر کی طرف آیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ جب تک سبتا شہر کو فتح نہ کر لوں گا اس وقت تک یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ اور اے جولین، تو دیکھتا ہے کہ میں نے تیرے اطراف کے علاقے کے بڑے بڑے درخت کٹوا کر ان درختوں کے تنوں کے ساتھ لوہے کے بڑے بڑے مینڈے کے سر نصب کروا دیے، اور اگر تو صلح کی شرائط طے کرنے میرے پاس نہ آتا تو میں لوہے کے ان مینڈوں کے سروں کو تیرے شہر کی فصیل کے ساتھ ٹکڑا ٹکڑا کر کے شہر کی فصیل کو پاش پاش کر دیتا، اور اس کے بعد شہر ہمارے لیے فتح کرنا کوئی مشکل اور دشوار نہ ہوتا۔ سبتا شہر کے حاکم کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں کے عظیم جرنیل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری حماقت اور ناعاقبت اندیشی تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ افریقہ کے اکثر صوبوں میں مسلمان قبضہ کر چکے ہیں، اور اب بحر زقاق کے کنارے یہ سبتا شہر ہی ایسا ہے جو فتح کرنا باقی رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فتح مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل اور دشوار کام نہیں، لہذا مسلمانوں کے ساتھ صلح اور آتشی ہی میرے لیے بہتر اور سود مند ہے۔ اے موسیٰ بن نصیر، آپ جو بھی شرائط طے کریں گے میرے لیے وہ قابل قبول ہے۔ میں آپ کو خراج تک ادا کرنے کے لیے تیار ہوں،
اور آپ جس قدر خراج کی رقم طے کریں گے وہ میں آپ کو سالانہ ادا کرتا رہوں گا۔ کاؤنٹ جولین کی اس پیشکش پر اس خیمے میں صلح کی شرائط طے کی گئی اور خراج کی رقم بھی مقرر کر دی گئی۔ پھر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر خیمے کے اندر ہی کھانا لایا گیا، پھر سب مل کر کھانا کھانے لگے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کھانے سے فارغ ہوئے کہ ایک لشکری خیمے کے اندر آیا اور موسیٰ بن نصیر کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، یا امیر، بربروں کی جنوبی سرزمین سے ہمارے 2 مخبر آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، شاید آپ کے لیے کوئی اہم خبر ہے۔ امیر موسیٰ بن نصیر نے اس لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان دونوں مخبروں کو خیمے کے اندر بھیجو، اب سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین کے ساتھ ہماری شرائط طے ہو چکی ہیں اور اب ان باتوں کی طرف سے اس سے کوئی رازداری اور پردہ نہیں ہے۔ وہ لشکری فوراً باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 جوان خیمے میں داخل ہوئے۔ موسیٰ بن نصیر نے غور سے ان کی طرف دیکھا، شاید وہ ان کو پہچان چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم جنوب کی سرزمینوں سے ہمارے لیے کیا خبر لے کر آئے ہو؟ ان دونوں مخبروں میں سے ایک نے موسیٰ بن نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے امیر، وحشی بربروں کا ایک بہت بڑا لشکر بقدورہ کے پاس جمع ہوا ہے اور وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ جس قدر لشکر کے ساتھ آپ اس سبتا شہر کے باہر خیمہ زن ہے، ان بربروں کا لشکر جو پوری طرح مسلح اور تیار ہے، اس کی تعداد آپ کے اس لشکر سے کسی بھی صورت 10 گنا زیادہ سے کم نہ ہوگی۔ اس قاصد کے اس انکشاف پر موسیٰ بن نصیر نے تمام شجاعت اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر وہ ہمارے لشکر سے 20 گنا لشکر بھی لے آئیں تب بھی ہم انہیں اپنے رب کی حمایت اور مدد سے ان صحراؤں کے اندر ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ان صحراؤں کے اندر کسی قوم نے ان کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے ایک درد آمیز اور ہجرت انگیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر تھوڑی دیر رکا، پھر ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم دونوں جاؤ اور جا کر آرام کرو، میں بہت جلد اپنے لشکر کے ساتھ قدورہ کی طرف کوچ کروں گا اور ان وحشی بربروں کو اپنے ہلاکوں کی طرف پیش قدمی کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ دونوں قاصد موسیٰ بن نصیر کا حکم پا کر خیمے سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ موسیٰ بن نصیر معمول کے مطابق کاؤنٹ جولین، طارق بن زیاد، طریف بن مالک اور بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ گفتگو کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی سب آپس میں گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ دوبارہ ایک لشکری اس خیمے میں داخل ہوا اور اس بار اس نے طریف بن مالک کو دیکھتے ہوئے کہا، اے امیر، 2 بربر جوان جو اپنے نام حشیم اور پریم بتاتے ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کی بستی الویرا سے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں پادری افتیس اور ذوالفاس نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ اسپانیہ کی طرف روانہ ہو سکے۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے طریف بن مالک کو کھلی مارتے ہوئے کہا، جاؤ خیمے سے باہر جا کر ان جوانوں سے مل لو، لشکر کے اندر ان دونوں کے قیام کا انتظام کر کے واپس آؤ، پھر امیر موسیٰ بن نصیر سے تمہارے اسپانیہ کی طرف روانہ ہونے کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد کے کہنے پر طریف بن مالک فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خیمے سے باہر آیا، اس نے دیکھا کہ خیمے کے دروازے کے قریب ہی 2 نوجوان کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی طریف بن مالک مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا، باری باری وہ ان دونوں سے گلے ملا، پھر وہ اسے ٹھہرانے کے لیے انہیں اپنے لشکر کے پڑاؤ کی طرف لے جا رہا تھا۔ طریف بن مالک کے خیمے سے نکلنے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ابن زیاد، یہ حشیم اور پریم نام کے کون سے جوان ہیں جو طریف بن مالک سے ملنے آئے، اور افتیس اور ذوالفاس نام کے پادری کون ہیں جنہوں نے ان دونوں جوانوں کو طریف بن مالک کی طرف روانہ کیا؟ اور تمہاری گفتگو سے بھی یہ میں نے اندازہ لگایا کہ طریف بن مالک اسپانیہ کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ طریف بن مالک کس سلسلے میں ان دونوں جوانوں کے ساتھ اسپانیہ کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے؟ موسیٰ بن نصیر کی اس استفار پر طارق بن زیاد نے تفصیل کے ساتھ طریف بن مالک کی آبائی بستی سے لوسیا نام کی رہبا کے اغوا، پادری افتیس اور ذوالفاس کے طنجہ شہر میں وارد ہونے اور اسپانیہ سے لوسیا کی بازیابی کی اتجاہ کے متعلق بتا دیا تھا۔ اس گفتگو کے جواب میں موسیٰ بن نصیر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ طریف بن مالک پھر خیمے میں داخل ہوا، وہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس بار براہ راست طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تمہاری غیر موجودگی میں طارق بن زیاد مجھے پوری تفصیل
بتا چکا ہے کہ تمہاری بستی کی ایک رہبہ کس طرح اغوا ہوئی ہے، تم اسے لانے کے لیے اسپانیہ کی طرف جانے کا ارادہ کر چکے ہو۔ اے میرے عزیز، تم اس نیک مقصد کے لیے ضرور اسپانیہ کا رخ کرو، لیکن میں وہاں احتیاط برتنا، اس لیے کہ تم میرے ان جرنیلوں میں سے ایک ہو جنہیں میں اپنی جان اور اپنی روح کی طرح عزیز رکھتا ہوں۔ اس موقع پر میں تم سے بھی کہوں گا کہ دور آپ کے مقام پر جو بربر جمع ہوئے ہیں، ان سے جنگ کے بعد ہی تم اسپانیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو دوستو، یہاں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اسی جگہ سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔